تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے کبھی بھی۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وصیت کے بارے میں ایک بڑا ہی انتشار برپا ہوا ہے، اور انتشار برپا کیا ہوا کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک روایت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ بخاری کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ لا وصیت للوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اس آیت میں، اس روایت میں لکھا ہوا ہے کوئی وصیت نہیں، اس آیت میں لکھا ہوا ہے کتب علیکم الوصیہ، تم پر وصیت کا قانون بنایا گیا ہے، اور بلکہ باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ وصیت کرنا یہ حقاً علی المتقین ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پھر اس میں وہ ناسخ و منسوخ جس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اس کی بحث چھڑ جاتی ہے۔ آ جاتے ہیں کچھ لوگ کہنے کے لیے بھائی یہ تو منسوخ ہو چکی ہے۔ اچھا، جرت تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس روایت سے اس کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے، ورنہ دوسرے تو ایسے ہیں کم سے کم وہ لحاظ خاطر کرتے ہوئے کم سے کم یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ کسی آیت سے کسی آیت کو منسوخ کریں۔ یہ تو روایت سے آیات کو منسوخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں روایت کا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت سے آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ کیا اللہ کے رسول سے یہ بات صادر ہو سکتی ہے؟ کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جن کے زبان سے یہ آیت صادر ہوئی تھی کتب علیکم الوصیہ، اور جس میں انہوں نے ہی بیان کیا حقاً علی المتقین، وہ اپنے ہی بیان کردہ کے خلاف ایک دوسرا بیان بھی صادر فرمائیں گے؟ کیا یہ ان کی ذات سے ممکن ہے؟ اگر وہ اس طرح سے ان کی ذات سے یہ بات ممکن ہو جاتی تو سب سے بڑا اعتراض ہی یہ بنتا کہ ایک طرف تو آپ قرآن کی آیت کو، جس کو آپ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، پیش بھی کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف آپ دوسری بات بھی بیان کر رہے ہیں، تو اب صحیح بات کس کو سمجھا جائے؟ اگر وہ بات جو آپ نے کہا کہ منسوخ ہے وہ منسوخ ہی ہونی تھی، اچھا اس روایت میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ والی آیت منسوخ ہو چکی ہے لا وصیۃ للوارث کی وجہ سے۔ یہ تو ہمارے کچھ انٹلیکچوئلز ہیں جو مفسر ہیں، تفسیر کے میدان میں کود جاتے ہیں، اور تفسیر کے میدان کا تو میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ تفسیر کے میدان کا حال کیا ہے۔ تفسیر کیا بلکہ تاریخ کا بھی حال دیکھ لیجئے، روایات کا بھی حال دیکھ لیجئے۔ ایک ہی روایت کو 10 کتابوں میں نقل کر دینا کون سا عقل مندی کا کام ہے بھائی؟ ایک ہی روایت 10 کتابوں میں بیان کر دینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور ایسی ایسی روایت موجود ہیں کہ 10 کتابوں کے اندر وہ روایت 20 اسناد سے موجود ہیں، اور 20 کی 20 اسناد کے اوپر لوگ بیٹھ کے کلام کرتے ہیں کہ ساری کے ساری ضعیف ہے۔ اگر ایک بات کے اندر اتنا ہی دم تھا، وہ اپنی حقیقت کی بنیاد پر اتنی ہی واضح اور مستحکم تھی، تو اس کے لیے مزید سہاروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ایک سہارا کافی تھا۔ آپ ایک سہارے سے روایت بیان کرتے، سند کے ذریعے وہ بات ثابت ہو جاتی۔ لکیر کے فقیر بن کر وہ ایک روایت بیان کر دی، اسی کے پیچھے لگ کر وہ کئی لوگ اس روایت کی اسناد بیان کیے جا رہے ہیں، مجھے اس نے بتایا، مجھے اس نے بتایا۔ تاریخ میں بھی یہ حل کیا ہوا ہے۔ ایک تاریخ کی کتاب کسی نے لکھ دی ہوگی بیچارے نے کسی زمانے کے اندر، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہر تاریخ دان، یعنی کہ اگر آپ 1400 سال کی ہسٹری کہتے ہیں تو 1400 سال میں کم سے کم 1400 تاریخ کی کتابیں اگر لکھی گئی ہیں، سب میں اس زمانے کی ایک ہی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور ہر بندے کو مورخ ہی گمان کیا جا رہا ہے یہ مورخ ہے۔ بھائی اب وہ مورخ کیوں بن رہا ہے جو دوسرے کی تاریخ کو بیان کر رہا ہے؟ یعنی میں اگر یہاں بیٹھ کر تاریخ کی کسی واقعے کی خبر دینا شروع کر دوں تو کیا مجھے مورخ کہنا شروع کر دیں گے کوئی کہ بھئی یہ تو مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں؟ اور یہی حال تفسیر کے اندر ہوا، جو تفسیر کی بات کر رہا ہوں۔ تفسیر کے اندر جس نے کچھ بیان کر دیا، اس کو دانتوں سے پکڑنے والے کو بہترین مفسر گمان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین تفسیر کیا ہے؟ وہ جس کو اسلاف نے تفسیر بیان کی اسی کو لے کر چلے، وہ تفسیر سب سے بہترین گردانی جائے گی۔ ان تفاسیر کی کتابوں کے اندر جا کے پڑھیں،
جس میں اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس روایت کی وجہ سے منسوخ ہے، اللہ نے وصیت کا حق لے لیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے پھر یہ آیت اس مقام پہ کر کیا رہی ہے؟ اور کیا اللہ نے کہیں یہ بتایا ہے کہ فلاں آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، یا کسی حدیث نے بتایا ہے کہ یہ فلاں آیت میری اس حدیث کی وجہ سے منسوخ ہو چکی ہے؟ قرآن نے تو واضح دو ٹوک فیصلہ کیا تھا، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات میں تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ قانون ہی کیا کہ جو پہلے ایک بنایا گیا اور اس کے بعد چینج کر دیا گیا، اور وہ قانون دان اپنے آپ کو سب سے بڑا قانون دان بھی قرار دے، تو آپ تو اس صلاحیت پر ہی شک اور تردد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ قانون دان کیسا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قانون کے نتیجے کیا آنے ہیں۔ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کا ذرا جائزہ لے لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا جو یہ بات بیان کر رہا ہے وہ کیسا زبردست پلانر ہے، قانون دان ہے۔ ایک ایک چیز کو اتنے زبردست اور اتنے ٹھیک ٹھاک اندازے کے مطابق جسم میں متعین کیا ہے کہ جو استعمال کرنے والا ہے، چاہے وہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جسم کا جو بھی اعضاء ہیں، اس کو آنے والے معاملات میں مشکل نہ ہو۔ اتنے بہترین ٹھیک پیمانے کے حساب سے اس نے جسم کے اعضاء کو تیار کیا۔ میں تو ایک انسانی جسم کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیسا ہے دیکھنے کے قابل۔ تو ہم کیا اس کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ پہلے قانون بنائے، پھر قانون بنانے کے بعد وہ کہیں نہیں یہ قانون بدل چکا ہے، اس قانون کی جگہ اب یہ والا قانون ہے جس کو رائج کیا جائے گا، لیکن جو قانون میں نے لکھ دیا تھا وہ بھی وہاں موجود رہے گا۔ دیکھیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ سن لیجئے، نسخ، ناسخ، منسوخ نون سین خاء سے ہے۔ نون سین خاء کا بنیادی معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسرے کو اس کا قائم مقام بنا دینا۔ جب تک یہ نہیں ہوتا نسخ کا لفظ صادر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں ناسخین کتاب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب لکھنے والے، یعنی انہوں نے کتاب کی خالی جگہ کو پر کر دیا، اب وہ اس مقام پہ نہیں رہی کتاب کہ وہ خالی تھی، اس وقت نسخ الکتاب یہ عبارت استعمال کی جاتی ہے۔ نسخت الشمس الظل جب کہتے ہیں جب سورج سائے کی جگہ پر قائم مقام بن کر آ جاتا ہے، جب ناسخ کہتے ہیں اس کو سائے کا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کتب علیکم کے اندر تم پر وصیت کو فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، قانون بنا دیا گیا، اور ساتھ میں حقاً علی المتقین کا بھی اللہ نے یہاں پر ایک تاکید بیان کر دی کہ تم متقیوں پر یہ ذمہ داری فرض کر دی گئی ہے، لاگو کر دی گئی ہے، تمہارے حقوق میں یہ چیز شامل کر دی گئی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس آیت کا یہاں پر ہونا نسخ کی تعریف پر پورا کیسے اتر سکتا ہے؟ اگر یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ اس وقت کہلائی جا سکتی تھی جبکہ اس مقام پہ یہ والی آیت ہوتی ہی نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں دوسری آیت جس سے اس کو منسوخ کیا گیا، یا آیت کے بجائے میں کہوں کہ وہ حدیث جس کو آپ لا وصیت للوارث اس کا ناسخ کہتے ہیں، اس کو اس مقام پہ رکھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو بھی یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ اسے وحی قرار دیں، اللہ کا کلام قرار دیں، آپ اسے وحی خفی بیان کریں، یا کچھ بھی نام دے کر آپ اس کو لوگوں کے ذہن میں رائج کرنے کی کتنی ہی کوشش کر لیں، آپ کبھی بھی اس کو قرآن کے مرتبے پر لا کر بیان کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کے اندر قرآن کی آیات کے درمیان میں کسی حدیث کو شامل کر دیں، بولے یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ چلیں حدیث نبوی کو چھوڑ دیجئے، حدیث قدسی جس کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کا ہی کلام ہے، لفظ بھی اللہ کے ہیں، بیان بھی اللہ کا ہے، اور اللہ کے رسول ناقل ہیں جیسے کہ قرآن کے ناقل ہیں، آپ اسی کو درمیان میں لا کر لکھ کے دکھائیں، قرآن کی کسی آیت کے درمیان میں لکھ کے دکھائیے حدیث کو، اگر وہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی مقام پر فائز ہیں، دونوں قول، ایک آپ حدیث وحی خفی و وحی جلی دونوں کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے کبھی بھی، تو پھر اس کے مقابلے میں اس کو وہ درجہ دینا کہ ناسخ قرار دے دینا اس آیت کا، یہ تو حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو میں پہلے بھی ناسخ منسوخ کی بحث پر یہ بات بیان کر چکا ہوں
کہ نہ تو قرآن کے اندر کہیں یہ لکھا کہ اللہ نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا اور یہ والی آیت ناسخ ہے، نہ کسی حدیث کے اندر یہ بات لکھی کہ حدیث میں آیا ہو کہ یہ والی آیت، یہ والی حدیث، یہ والا قول فلاں آیت کی ناسخ ہے۔ اب یہ ذمہ داری بیچارے ہمارے مفسرین اور مترجمین، فقہائے عظام، علماء کبار، ان کے کاندھوں پر پڑنی تھی۔ ان کے کاندھوں نے یہ بوجھ اٹھایا، امت کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا۔ ایسے بیان کرتے نا ہمارے لوگ۔ مشائخ اعظام نے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد بڑی جستجو کی، تگ و دو کی، جب جا کر انہوں نے حل نکالا کہ بھائی یہ آیت تو ہماری سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ اس آیت میں اور دوسری آیت میں جو اسی موضوع کی تھی، اس میں تو اتنا شدید اختلاف ہے کہ اس اختلاف کو دور کرنا اب ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمارے پاس تو طریقہ یہی ہے کہ بھائی اس والی آیت کو ناسخ کر دو، اس والی آیت کو منسوخ کر دو، دونوں کے درمیان میں توافق بن جائے گا، دونوں کے درمیان میں تطبیق ہو جائے گی، دونوں قرآن کے اندر بھی رہیں گی، میرے ذمہ داری پوری ہو جائے گی، جو ذمہ داری میرے کندھوں پر خود بخود لوگوں نے ڈال دی ہے، گمان کرنا شروع کر دی بھائی ان کے اوپر بڑی ذمہ داری تھی، یہ تو انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وارث بننا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بھائی کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو مارکیٹ میں دینا ہی پڑے گا، ورنہ لوگوں کی نظر میں مقام کیسے حاصل ہوگا۔ تو وہ بیٹھے، انہوں نے بیٹھنے کے بعد اس کے اوپر بھئی یہ کسی نے کہا کہ 500 آیات چلو منسوخ کر دو، میری سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی آیات، تو چلو ایسا کرتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں بھائی 10 آیات ہیں، کسی نے کہا نہیں بھائی کیا کر رہے ہو، 10 آیات بھی نہیں، جواب کون دے گا ان آیات کا جب لوگ سوال کریں گے، 5 آیات منسوخ قرار دے دیا۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کی ذمہ داری تو ہمارے بیچارے علماء کے اوپر ہے، جن کے پاس نہ وحی کا کوئی نزول ہو رہا ہے، جن کے اوپر نہ تو کسی کتاب میں نہ کسی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہوں گے وہ مشائخ اعظام جو بیٹھ کر ناسخ و منسوخ کے فیصلے کریں گے۔ یہ جو بات کہیں گے نا، آپ اس کی بات تو منوان مانیں گے تو آپ بالکل صحیح اور راہ راست پر گمان کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کی بات کو رد کر دیا تو آپ گمراہ گردانے جائیں گے، نہ تو ایسی کوئی آیات میں نے پڑھی ہے، نہ ایسی کوئی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ تو یہاں لگے پڑے ہیں، تو میدان سجا ہوا ہے ناسخ و منسوخ کا، تو اٹھائیں ذرا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کتابیں بھری پڑی ہیں ناسخ و منسوخ فی القرآن، قرآن میں ناسخ و منسوخ بحثیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر، بھئی حدیث منسوخ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایک مقام پر میں پڑھ رہا تھا، اس روایت میں لکھا تھا، پتہ نہیں کون سے ان کو عالم کہا جاتا ہے، نام بھی بھول گیا ہوں میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی حدیث جو ہے نا وہ قرآن پر قاضی ہے، قرآن حدیث پر قاضی نہیں ہے۔ قاضی کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ قرآن حدیث کا فیصلہ نہیں کر سکتا، حدیث قرآن کا فیصلہ کرے گی کہ کون سی منسوخ ہے کون سی ناسخ ہے۔ یہ بھی کسی کا قول ہی ہے، کسی مشائخ اعظام کا قول ہوگا، اٹھا کر پیش کر دیا انہوں نے، ان کا کیا لینا دینا اس سے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کتاب احکمت آیاتہ، آپ احکمت کے لفظ کی ذرا حقیقت کو سمجھ لیں۔ احکمت کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی چیز کو جو اپنے مقام پر غیر متزلزل ہو، جس کا ہل جانا بھی ناممکن ہو، ہلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ متزلزل میں کہہ رہا ہوں، جس کا ہل جانا بھی بہت دور کی بات ہے، ہلا دینا تو بہت ہی بعید سمجھا جاتا ہے۔ اس چیز کو عربی زبان میں محکم کہتے ہیں۔ جب کہہ رہا کتاب احکمت، وہاں بھی کتاب آیا ہے، یہاں بھی کتیبہ آیا ہے۔ کتاب کو تو ہلانا ممکن ہی نہیں تھا، اس کا ہل جانا بھی یہ بعید ہے۔ احکمت آیاتہ، اور یہاں ہمارے کچھ دانشور بیٹھتے ہیں اور قرآن کی آیات میں چھانٹی کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں یہ والی آیت ناسخ ہے، یہ والی آیت منسوخ ہے، اور اپنے فعل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں جن کو ہم ناسخ و منسوخ کہہ رہے ہیں، ان دو آیات کے درمیان شدید اختلاف ہونے کی وجہ سے نوبت ناسخ و منسوخ تک پہنچی ہے۔ ظاہر ہے اگر ان کو اختلاف نظر ہی نہیں آتا تو ناسخ منسوخ کی بحث کرنے کا مقصد ہی کیا تھا، یہ فن ہی ختم ہو جاتا، دکانیں بند ہو جاتی ناسخ منسوخ کی، وہ کتابیں بکنا ہی بند ہو جاتی اگر ان دونوں میں اختلاف کو شو نہیں کیا جاتا۔ اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، قرآن کا یہ دعویٰ تھا، دعویٰ ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ،
وہ قانون ہی کیا کہ جو اس کو اللہ کی طرف بھی منسوب کر دیا جائے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور تمہیں اس میں کثیر اختلاف بھی نظر آ جائے، وہ قانون الہی ہو ہی نہیں سکتا جو ایک دوسرے کی نقیض بن جائے۔ تو یا تو آپ ان آیات کو اللہ کی آیات تسلیم کر لیجئے، یا پھر اس میں موجود اختلاف کو لوگوں میں ثابت کر دیجئے۔ دو چیزیں ایک وقت میں آپ لے کر نہیں چل سکتے، بڑی بھاری ذمہ داری ہو جائے گی آپ کے اوپر۔ تو نہ تو ناسخ و منسوخ کی کوئی اصل ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ وہ جو قرآن کی اگر آیات ذہن میں آ بھی رہی ہوگی نا، یا آپ کسی سے جا کے پوچھیں گے بھائی فلاں حافظ صاحب نے تو یہ ناسخ و منسوخ پر بڑا سیر حاصل بیان کیا اور کہا کہ ناسخ منسوخ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ معاملہ ہمارا یہی ہوتا ہے، ہم اگر کوئی بات سنتے ہیں تو اطمینان نہیں ہوتا، اگرچہ اس میں کتنا ہی بات ٹھوس نظر آ رہی ہو، حقیقت پر مبنی نظر آ رہی ہو، جب تک میں اپنے عالم سے نہیں پوچھوں گا نا، جب تک مجھے یقین نہیں آئے گا فلاں بندہ صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، جبکہ اس عالم کی گارنٹی فقط اتنی ہے کہ مجھے وہ پسند ہے، مجھے اس کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، یہی گارنٹی، اس کے علاوہ کوئی گارنٹی نہیں ان عالم صاحب کی۔ تو آپ جا کے اگر پوچھیں گے کہ حافظ صاحب نے یہ سیر حاصل بحث کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ کا کوئی وجود ہی نہیں پایا جاتا، تو فوراً سے وہاں سے اٹھا کر قرآن کی ہی آیت پیش کر دی جاتی ہے ناسخ و منسوخ پر۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کی ہی آیت سے ناسخ منسوخ ثابت کریں اور قرآن میں ہی پیش کر دیں کہ یہ آیت موجود بھی ہے اور منسوخ بھی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس آیت کو صحیح نہ تو سمجھا، نہ تو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سورۃ البقرہ میں وہ آیات گزر چکی ہیں، تھوڑا سا میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہ آیت کے الفاظ ہیں، ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آیت کا لفظ آیا ہے، آیات کا لفظ نہیں آیا، پہلی بات۔ اور من آیتن کامن ناؤن آیا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی بھی آیت سے، جو وہ منسوخ کر دیتا ہے، اس کے قائم مقام دوسری چیز لا کر کھڑی کر دیتا ہے، او ننسیہا، یا اس کو باقی رکھتا ہے، نأتی بخیر منہا، تو یا تو اس سے بہتر کوئی مثال لے آتا ہے، کوئی چیز لے آتا ہے، او مثلیہا، یا جس کو باقی رکھا تھا اسی کو رائج رکھتا ہے۔ اس پہ کہیں لکھا ہے کہ آیات قرآنی کی بات ہو رہی ہے جو پیش کر دی جائے ناسخ و منسوخ کے فیصلے کے لیے قاضی بنا کر۔ اگر آپ کو اتنا ہی مضبوط دلیل کا گمان تھا اس آیت کی بنیاد پر اس ناسخ و منسوخ کی بحث کے معاملے میں، تو پھر یہ دلیل بھی اتنی ہی واضح اور روشن ہونی چاہیے تھی کہ اس کے اندر آیات قرآنی لکھا ہوتا، ورنہ اگر صرف آیت کا لفظ لکھا ہے تو آیت تو قرآن نے پتہ نہیں کتنے مقام پر کتنی چیزوں کو اپنی آیات بیان کیا ہے کہ یہ میری آیات ہیں۔ اور آیت کا معنی تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آیت تو وہ محسوس ذرائع ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے غیر محسوس حقیقت سے روشناس ہوا جا سکے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو دنیا میں، کائنات میں، جسم میں، مخلوقات میں ہر چیز اللہ کی آیت ہے، لیکن ہر آیت آیت قرآنی تھوڑی ہے۔ قانون جو اللہ نے اس آیت قرآن میں بیان کر دی یہ ایک الگ آیت ہے، تو اس کو اٹھا کے سیاق و سباق کو آپ چیک کیجئے، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ میں نے پہلے تفصیل سے بیان بھی کیا ہے اس بارے میں، وہ ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو کو بھی اگر دیکھ لیں گے، منسوخ کا حکم کے نام سے سرچ کریں گے تو وہ سامنے آ جائے گی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو حقا علی المتقین پر بات ہو رہی تھی کہ دو تاکیدیں موجود ہیں، کتب علیکم، تم پر قانون بنایا گیا، اور دوسری بات حقا علی المتقین، اس کے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے۔